الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو انشاءاللہ وضو کی 14 سنتیں سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کتنا پیارا فرمان ہے، مفہوم ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوسری روایت ہے، حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا 70 شہیدوں کا ثواب ہے، بعض روایتوں میں 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا پیارا فرمان ہے، تو آپ بھی کوشش کریں۔ آج آپ کو انشاءاللہ وضو کی 14 سنتیں بتاؤں گا، آپ اسے سنیں اور جو ہے نا یاد بھی کریں، جب بھی وضو کریں سنتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آئیے بتاتا ہوں آپ کو وضو کا طریقہ حنفی۔ بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے۔ آئیے، نمبر 1، وضو کو کتنی سنتے ہیں؟ 14 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے نیت کرنا، نمبر 2 ہے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا ہی بات ہے۔ نمبر 3 پر ہے دونوں ہاتھ پونچھوں تک تین بار دھونا۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک یعنی یہاں تک 3 بار ہم نے دھونے ہیں۔ نمبر 4 ہے 3 بار مسواک کرنا۔ 3 بار یعنی 1 بار مسواک کیا، پھر دھو لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اسی طرح 3 بار مسواک کرنا۔ نمبر 5 ہے 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، یعنی ایک ہاتھ چلو بھر لیا کلی کر لی، پھر دوسرا چلو بھرا پھر کلی کی، اس طرح 3 بار کلی کرنا۔ اور نمبر 6 ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 7 پر ہے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یعنی 3 بار ایک چلو بھرا تو ناک میں پانی چڑھایا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اسی طرح۔ تو 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ اور نمبر 8 ہے داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، یعنی احرام میں نہیں ہوتے تو داڑھی ہے تو اس کا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کے دوران اس کا جو ہے نا خلال کریں، تاکہ جو ہے نا بال کوئی سوکھے نہ رہ جائیں۔ اور نمبر 9 پر ہے ہاتھ، اور 10 پر ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کا خلال کرنا، آپس میں اس طرح کرنا، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ڈالنا، اس کا خلال کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 11 ہے پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، یعنی پورے سر کا ہم نے 1 بار مسح کرنا ہے۔ مسح کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح ہم نے پانی لے لیا، اس طرح شروع کیا، یہ پورے سر کا اس طرح یہ پورے سر کا کیا ہوگا؟ 1 بار مسح ہوگا۔ نمبر 12 پر ہے کانوں کا مسح کرنا۔ اب آگے اس طرح کیا، اس طرح پھر یہ کانوں کا مسح ہو گیا، ٹھیک ہے، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13 ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کونے سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، یعنی جو فرائض ہیں وضو کے 4 فرض ہیں اس کی ترتیب ہم نے قائم رکھنی ہے۔ پہلے ہم نے کیا دھونا ہے؟ پہلے منہ دھونا ہے، فرض جو ہیں، پھر کونے سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہیں، اور پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ اور نمبر 14 ہے پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے دوسرا عضو دھو لینا، یعنی وضو کرتے ہیں تو وضو جو ہے نا ہمیں پے در پہ کرنا چاہیے، یعنی ایک عضو دھو لیا، جیسے چہرہ دھو لیا
थोड़ी देर बैठना नहीं चाहिए, यानी इतना भी देर ना लगा दे कि चेहरे का जो पानी है वो सूख जाए। और अगर बाजू धो रहे हैं तो दूसरा बाजू धो रहे हैं, पहला बाजू धो लिया, इस तरह इतना भी देर नहीं लगानी चाहिए कि पहले बाजू का जो है ना पानी सूख जाए। तो पै तरफ यानी अच्छे तरीके से वुज़ू करना, और जो है ना दूसरा अज़ू, यानी जो अज़ू सूखने ना पाए दूसरा अज़ू धो लेना। यानी एक अज़ू धो लिया, दूसरा अज़ू धो रहे हैं, तो पहला अज़ू सूखने ना पाए तो दूसरा अज़ू हम धो लें। तो वुज़ू जो है ना हम अच्छी तरह करें। ये जो है ना आप की बारगाह में हमने 14 सुन्नतें बयान की हैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर दे और इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए।